اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں آپ سے پہلے ابھی بات کر رہا تھا کہ چونکہ اگلی 2 ہفتے کی ہم بریک لیں گے تو اس لیے آج جو ہے ہم فعل نہیں شروع کریں گے. اس کی جگہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. ٹھیک ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اور صرف جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ کریں گے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز میں زیادہ خشوع ہو سکے. اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف کے اندر ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ سکسیزفل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ اکثر لوگوں کا مین بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا. ہمارا دماغ جو ہے وہ کبھی کہیں پہنچا ہوتا ہے, کبھی کہیں پہنچا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے آج کا ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی نماز کے اندر خشوع لا سکیں. ٹھیک ہے, یہ ہیومن برین جو ہے وہ بہت ہی پاورفل چیز ہے. مطلب اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے. کہ ایک وقت میں جو ہے یہاں پہ ہوگا, ایک وقت میں بیک ہوم ہوگا, ایک وقت میں 10 سال پیچھے ہوگا, ایک وقت میں 10 سال آگے ہوگا, تو کہیں پہ یہ جا سکتا ہے. تو ہم کس طرح جو ہے اسے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم اسے وہاں پہ رکھ سکیں, یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا کام ہے. تو نماز میں خشوع کے لیے 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہے جو ہمیں مدد دیں گی خشوع کے اندر. پہلی چیز ہے انڈرسٹینڈنگ, کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ بات کیا کر رہے ہو تب تک جو ہے وہ نماز میں خشوع نہیں آئے گا. دوسری چیز جو ہمیں ہیلپ کرے گی یہ انڈرسٹینڈ کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت ہیلپ کرے گی, ٹھیک ہے, وہ ہے آپ کا تصور اور خیال. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں جو عرب پاپولیشن کو اگر دیکھیں تو اگر صرف انڈرسٹینڈنگ ہی مسئلہ ہوتا تو ان جتنے بھی لوگ جن کو عربی سمجھتے ہیں انہیں تو خشوع کا مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انہیں تو لفظ بلفظ سمجھ آ رہی ہے. تو اس لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو, مطلب آپ اپنے ذہن میں ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور آپ کو اس کی امپلیکیشن پتہ چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا کیا فرق پڑے گا. تو ہم ان 2 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آج بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے, صرف ورڈ ٹو ورڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور جو ہے اسپیشلی الحمدللہ کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ نماز کی جان ہے وہ, اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اچھا, پہلے جو ہے وہ سٹارٹنگ میں کروں گا. سب سے پہلے آپ نے جو کھڑے ہوئے نماز پڑھنی شروع کی, آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اب یہاں پہ گرامیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو اسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے کہ جو ہے وہ اللہ کیا ہے؟ پراپر ہے, اور اکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ کامن ہے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب بھی پراپر فالوڈ بائی کامن آتا ہے تو وہاں پہ ہم از ایم آر لگا دیتے ہیں. تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اب دیکھیں یہاں پہ ٹرانسلیشن, اب ہم لوگ عام طور پہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اللہ از گریٹ, یا کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ از گریٹسٹ. دونوں ہی گرامیٹیکلی غلط ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے گا کہ جو ڈگریز ہیں وہ کس طرح یوز ہوتی ہیں عربک کے اندر. جیسے ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ گڈ, بیٹر, بیسٹ. ٹھیک ہے, 3 ہم ڈگریز ہم یوز کرتے ہیں. ٹال, ٹالر, ٹالسٹ. ٹھیک ہے, بگ, بگر, بگیسٹ. یہ 3 ڈگریز ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. اچھا, ان میں عربک میں اگر ہم یوز کریں تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ یہ 3 جو ہیں کیٹیگریز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لفظ کبیر جو ہے اس کا مطلب ہے بڑا. اکبر کا مطلب ہے زیادہ بڑا یعنی کہ گریٹر, اور الاکبر جو ہے اس کا مطلب ہے گریٹسٹ. ٹھیک ہے, گریٹسٹ جو ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور لفظ جو ہے صغیر تو اس میں نہیں آئے گا, اسی طرح صغیر, اصغر, الاصغر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے دوسرا لفظ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے جو ہماری نماز میں آئے گا, علی, اعلیٰ, الاعلیٰ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اونچا. ٹھیک ہے, اعلیٰ مطلب اس سے اوپر کی ڈگری, اور الاعلیٰ سب سے اونچا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا جب اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اللہ اکبر کا مطلب ہوا اللہ از گریٹر. ٹھیک ہے, اس کا یہ ٹرانسلیشن ہوئی اللہ از گریٹر. ٹھیک ہے, اب بات جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے انگلش کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی آپ گریٹر کہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی کس سے گریٹر. ٹھیک ہے, کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جب گریٹر پہ فل سٹاپ لگایا گیا تو اس کا مطلب یہ بات آپ پہ چھوڑ دی گئی کہ یہ اللہ کس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے, ویسے تو ایک بات ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن
ہر اسپیسیفک سچویشن میں اللہ کس سے بڑا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. جیسے کہ آپ نے جو تھے وہ صبح مطلب نماز کا ٹائم ہوا, مطلب رات لیٹ سوئے, صبح آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی, الارم بجا, اور جو ہے وہ اس ٹائم آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اگر آپ نماز پڑھنے آئے یا نہیں آئے کہ اللہ نیند سے بڑا ہے یا نہیں بڑا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس ٹائم ڈیسائیڈ ہوا. ٹھیک ہے, جاب پہ تھے آپ کا جو تھا وہ کوئی میٹنگ آ گئی 12-1 بجے کے قریب, اور ٹائم بس وہی ہے نماز کا, اور آپ کا امپلائر ہے, کانفرنس ہے, تو اس ٹائم آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا میں نماز پڑھوں یا چھوڑ دوں یا لیٹ پڑھوں. تو اس ٹائم آپ نے پریکٹیکلی اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ از گریٹر دین دا امپلائر دین دا باس, اور باس از گریٹر. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ مطلب زبان سے کہنا اور چیز ہے, اور پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ اس کو پروو کرتے ہیں اپنے عمل سے. تو یہ پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارا ہے اسٹارٹنگ کا, اللہ از گریٹر. ٹھیک ہے, اچھا, اور اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ اکبر آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ ٹھیک ہے, اچھا ثنا کی اگر ہم بات کریں تو اب ورڈ بائی ورڈ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے سبحانکا. ٹھیک ہے, سبحانکا, سبحانک اللہم و بحمدک. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے سبحانکا. یہ کتنے ورڈز ہیں؟ سبحان دو, سبحانہ اور کا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا تھا پروناؤنس, اٹیچ پروناؤنس جو اینڈ پہ لگتے ہیں اور جو ہے وہ مطلب یعنی کہ ساتھ لگ کے رہتے ہیں اور ان کا مطلب ہوتے ہیں. جیسے کہ کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ پرسن یو, میل. ٹھیک ہے, سبحانکا, سبحانکا ہو گیا پاک ہے تو. ٹھیک ہے, پاک ہے تو, یا اللہ کے لیے ہم کہیں گے تو پاک ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو سبحانک اللہم, اللہم, اللہم کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے بیسیکلی. یہ بیسیکلی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف ندا جب ہم نے پڑھا تھا ٹو کال سم ون جو پڑھا تھا ہم نے کیا کون سا ورڈ پڑھا تھا؟ یا پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے, کہ یا ولدو, لڑکے, اے لڑکے, یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا. یا کے علاوہ کچھ اور طریقے سے بھی جو ہے وہ کال سم ون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک ایگزامپل ہے ایہا. ٹھیک ہے, جیسے یا ایہا المسلمون. ٹھیک ہے, یہ میلز کے لیے ایہا یوز ہوتا ہے, فیمیلز کے لیے جو ہے وہ ایتھا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایتھا, یا ایتھن نفس المطمئنہ. ٹھیک ہے, یہ قرآن شریف میں یوز ہوتا ہے کہ نفس المطمئنہ چونکہ فیمیل ورڈ ہے تو اس کے لیے ایتھا یوز ہوا. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لیا یا, ہم نے پڑھا ایہا, ہم نے پڑھا ایتھا, اور ایک یہ چوتھی چیز ہے بلانے کے لیے, وہ ہے اینڈ پہ آپ میم اور اوپر یہ جو ہے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ کار ہے کسی چیز کو, یہ کسی چیز کے لیے بھی یوز نہیں ہوتا, یہ صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لفظ اللہ پلس جو ہے وہ اینڈ پہ آپ نے میم تشدد والا لگایا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ بن گیا اللہم. ٹھیک ہے, اللہم کا مطلب ہو گیا اے اللہ, یو آر کالنگ ٹو اللہ, اللہم اے اللہ. ٹھیک ہے, سبحانکا کا ہم نے کر لیا پاک ہے تو, اللہم اے اللہ, و بحمدکا. اچھا آپ بتائیں کہ یہ کتنے ورڈز ہیں؟ وا ایک ورڈ ہے, بی ایک ورڈ ہے, حمد ایک ورڈ ہے, کا ایک ورڈ ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ورڈز کو علیحدہ علیحدہ کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھا وا جو ہے وہ ایک حرف ہے. ٹھیک ہے, ایک بات وہ والا وا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وا ہے جو کہ فکروں کو ملاتا ہے, یہ اپنا کام کر رہا ہے وا. ٹھیک ہے, تو یہ اینڈ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات چل رہی ہے اینڈ. ٹھیک ہے, تو یہ وا آ گیا اینڈ. بی کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ کے ساتھ یا سے. ٹھیک ہے, وہ یوز ہوتا ہے. حمدی, اور اس کے بعد کا مطلب یو. ٹھیک ہے, اچھا حمد کا کیا مطلب ہے؟ تعریف, حمد کرنا, تعریف کرنا. تو یہ کامن جو یوز ہوتا ہے حمد کے لیے مطلب, ٹھیک ہے, وہ ہے تعریف کرنا, پریز کرنا. لیکن یہ بھی بہت اہم لفظ ہے کیونکہ الحمدللہ کے اندر جو آ رہا ہے یہ ورڈ ہم کی یہیں پہ بات کر لیتے ہیں, وہاں پہ الحمدللہ میں جانے سے پہلے ہم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم بیسیکلی جو ہے وہ عربی زبان میں دو ڈفرنٹ لفظ ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے ثنا, ٹھیک ہے, اور ایک ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, اور اس کے علاوہ ایک ورڈ ہے شکر. ٹھیک ہے, ثنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے پریز, اور شکر جو ہے اس کا مطلب ہے گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے,
جو ہم اردو میں بھی شکر کی لفظ یوز کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے. جب آپ حمد کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پریز بھی کر رہا ہوں اور شکر بھی ہے. مطلب یعنی کہ آپ کوئی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کیا زبردست گاڑی ہے یار، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پریز کر رہے ہیں، اس کا آپ شکر نہیں کر رہے کیونکہ آپ کے اوپر جو ہے اس کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کئی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جن میں آپ شکر کرتے ہیں لیکن پریز نہیں کرتے. مطلب اسپیشلی اگر پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم تھے، ان کے والد جو تھے، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ ان کا وہ مطلب مشرک تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ بھی جو حضرت ابراہیم کی ڈیلنگ تھی وہ انہیں شکر ادا کیا تھا کہ مطلب والد ہیں آپ میرے، لیکن اس چیز کو پریز نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب ایک ڈفرینٹ سچویشن میں پریز بنتا ہے، ڈفرینٹ سچویشن میں جو ہے وہ شکر بنتا ہے. جیسے آپ کے والدین اگر جو ہیں وہ اسلام نہیں لائے تو آپ ان کا جو ہے وہ شکر کریں گے. ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ نے مجھے پالا، لیکن جو ہے ان کے اس عمل کو آپ پریز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. حمد کا مطلب ہے دونوں، ثنا پلس شکر. ٹھیک ہے، یہ حمد کا مطلب ہو گیا. بی کا مطلب یہ ہو گیا کے ساتھ. حمد کا مطلب ہو گیا ثنا اور شکر، اور کا تو. ٹھیک ہے. وبی حمدی کا مطلب ہو گیا اور تعریف ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے. وبی حمدی کا اور تعریف ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں. سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تعریف، ثنا اور شکر ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم آگے جائیں تو بیسیکلی یہاں پہ جب ہم نے یہ بات کی کہ پاک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہر برائی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، کوئی بھی بری کوالٹی تیرے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مطلب ساتھ آ رہی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے تیرے اندر، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ سب پازیٹیو چیزیں بھی تیرے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرے کو آگمنٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم جو ہے وہ خوبیوں کا بیان ہے، اور تسبیح جو کر رہے ہیں آپ، یعنی کہ تو پاک ہے، وہ نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں تیرے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد آیا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. ٹھیک ہے. تو اچھا، وَتَبَارَكَ وا کا مطلب اور اینڈ. ٹھیک ہے. تبارک برکت ہم لفظ یوز کرتے ہیں، اور برکت والا ہے. برکت بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ہم یوز بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں مطلب اس کا نہیں پتا. برکت بیسیکلی کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے، مطلب اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو، تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ بہت زیادہ کام کر لو، ٹھیک ہے، تو وہ کام میں برکت، وقت میں برکت. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ہر چیز کا ہونا، اچھائیوں کا ہونا، تو وہ برکت ہے. ٹھیک ہے. وہ تبارکا اور برکت والا ہے اسم کا. کتنے لفظ ہیں؟ اسمو اور کا. اسم کا مطلب نام، کا کا مطلب تیرا نام. اسم کا بولیں، اسم کا تیرا نام. وَتَعَالَى. ٹھیک ہے. وا کا مطلب اینڈ. ٹھیک ہے. اور تعالی، تعالی ہائی، اوپر، اونچا. ٹھیک ہے. بلند. وَتَعَالَى جدو کا. کتنے ورڈ ہیں؟ دو ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. ایک جدو اور ایک کا. جدو کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، بزرگ. مطلب اردو زبان میں بھی یوز کیا جاتا ہے اپنے بزرگوں کے لیے کہ ہمارے جد امجد نے یہ کہا. ٹھیک ہے. آباؤ اجداد جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے. تو جد کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، لیکن یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں تیری بزرگی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب وَتَبَارَكَ اور برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، وَتَعَالَى اور اونچا ہے، جدو کا تیری بزرگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے. اچھا، اور اس کے بعد آخری جو آ گیا وہ ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. ٹھیک ہے. وا اینڈ لا نہیں. ٹھیک ہے. لا کا مطلب نہیں. الہ کوئی اللہ. ٹھیک ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو. ٹھیک ہے. جسے بندہ پوچھتا ہے. غیرو کا غیر مطلب یعنی کہ نان نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو اسپیشل مضاف پڑھے تھے اس میں بھی غیر کا ہم نے غیر مسلم، نان مسلم. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اب چونکہ یہ کا ساتھ لگا تو وہ حالت جر میں اسے لے گیا. ٹھیک ہے. تو غیرو کا مطلب ہو گیا تیرے سوا، تیرے علاوہ. ٹھیک ہے. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم چونکہ یہاں پہ پہنچے گئے ہیں تو میں آپ کو ایک رول بتا دوں لا کے لحاظ سے کہ جو اسم ہے اس کے اندر جو ہے وہ
3-4 لفظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے، یعنی کہ کرنے کے لیے کہ نہیں کے لیے 4 لفظ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں اگر آپ ایک وہ اسٹوری سے بنا کے آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ مطلب آپ یہ ایزیوم کریں کہ کوئی شخص تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے جو تھا وہ اپنے جو مدر ان لا ہے اس کے ساتھ اچھے جو تھے وہ جذبات نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی مطلب یعنی کہ اگر اس نے کسی مسز نے اسے بتایا کہ جو ہے وہ مدر ان لا تمہاری آ رہی ہیں، تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے 4 دفعہ جو نہیں بولا، ٹھیک ہے. تو وہ اسے یاد کرانے کے لیے آپ کو کہ وہ جو لفظ ہیں وہ ہے مدر ان لا. تو اس کو میں توڑ کے 4 میں ڈیوائڈ کروں گا، مدر ان لا، ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ یاد رکھنے کے لیے یہ در کو نکال کے اس کی جگہ پہ صرف آپ لیسا لگا دیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کہہ دیں کہ ما لیسا ان لا، ٹھیک ہے. یہ لفظ ہو گیا ما لیسا ان لا. ان 4 کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا ما لیسا ان لا یعنی نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے. تو اب ان ساروں کا مطلب جو ہے اب یہ مختلف تھوڑا سا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، کب وہ یوز کرنا ہے کب وہ یوز کرنا ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. لیکن جیسے کہ یہاں پہ ورڈ جو تھا وہ لا آیا تھا، تو لا کا مطلب بھی نہیں ہے. اچھا ایک رول بھی میں یہاں پہ بتاتا جاؤں تاکہ ہمیں آگے دوبارہ پڑھنا نہ پڑے. جب بھی یہ فکرے میں آئیں گے تو اپنے جو ساتھ والا ورڈ ہے نا، فوراً جو بعد میں ورڈ آئے گا اس کو چینج نہیں کرتے، اس سے آگے والے کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ مدر ان لا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ سن ان لا ہے، سوری ایکچولی یہ جو ہے وہ مطلب ان کی جو ہے وہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ سن ان لا ہے، ٹھیک ہے. تو مدر ان لا نے کیا کیا کہ اس کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ جو اس کا جو سن ان لا ہے اس کو سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ فکرے کو کیا کرے گا کہ جو ساتھ والی چیز ہوگی نا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس کے بعد والی جو چیز ہے اس کو سیدھا کر دے گا. کا مطلب ہو گیا اس کو حالت نصب میں لے جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کو سٹوری یاد کرائے گی، ٹھیک ہے. تو اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس کی میں ایگزامپلس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا وہ ٹائم نہیں ہے اس کا. تو لا کا مطلب جو ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے. اور الہ کا مطلب معبود. تو یہ ہم نے پوری جو ہے ثنا پڑھ لی، ٹھیک ہے. اس کو ریوائز کر لیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ سبحانکا، سبحانکا مطلب آپ بتائیں. پاک ہے، پاک ہے آپ، پاک ہے تو. اللہم سبحانک اللہم، اے اللہ، و بحمدک، and and praises and praise is for you, and praise and gratitude is for you, ٹھیک ہے. وبحمدک وتبارک اسمک، برکت اور برکت ہے تیرے نام سے، تیرے نام سے، اسمک تیرے نام سے، تیرے نام سے، ٹھیک ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک، ہائیسٹ اور اونچا ہے جدک تیری بزرگی، ٹھیک ہے. ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اللہ اکبر کہنے کے فوراً بعد جو ہے یہ آپ کے جب آپ اچھا ہم نے شروع میں بات کی تھی، ایک ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ تصور میں لائیں گے کہ ہم کیا کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا اور فوکس زیادہ ہو سکے. تو یہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس ٹائم آپ نے ذہن میں یہ سوچا کہ اللہ از دا گریٹر دین ایوری تھنگ، جو بھی میں کر رہا ہوں، جس کے ساتھ بھی میری ڈیلنگ ہے، اللہ گریٹر ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا سبحانک اللہم و بحمدک. تو آپ کے ذہن میں آئے کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز نہیں ہے اس کے اندر، تمام پازیٹیو چیزیں اور پریز اور جو گریٹیٹیوڈ میرا جو ہے وہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ برکت والا ہے، اس کی بزرگی بہت اعلیٰ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک آپ نے بات کی، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم لام جو باتا کاف لام میں آتا ہے، لام میں وہ ڈفرینٹ ہے، مطلب وہ ڈفرینٹ. ہاں جی وہ دیکھیں وہ اس طرح نہیں آپ لکھیں گے. وہ لام یہ ایسے ہوتا ہے جیسے للمسلمین ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھنے میں تو شاید اسی طرح کا لگتا ہے للمسلمین، وہ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ورڈ کے ساتھ اٹیچ ملے گا آپ کو، یہ آپ کو سیپریٹ ملے گا اس طرح، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا مطلب کر لیتے ہیں.
تو आऊज़ु यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आऊज़ु। अभी हमने वर्ब्स भी पढ़े, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ जो थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करेंगी। जब ये आऊज़ु आता है वो होता है मैं के लिए, और अगर मैं कहूँ नाऊज़ु, जब नून शुरू में आता है तो वो आता है हम के लिए। आऊज़ु नाऊज़ु, ये इस तरह है, ठीक है। आऊज़ु नाऊज़ु, अभी हम वर्ब्स करेंगे तो हम क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या बात चल रही है। लेकिन आऊज़ु का मतलब क्या हो गया? मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाही, अल्लाह के नाम से, ठीक है, बिल्लाही। ये बिल्लाही क्या है? बा प्लस अल्लाह। बा जो है वो क्या, उसने क्या किया है? के साथ, ठीक है, हर्फ जर आ गया, ठीक है। यानी कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतानी, शैतान से। ये मिनश शैतानी क्या है? ये वो वही है, जर। मिन क्या है? जर है, मिन से, ठीक है। क्या किसमें हर्फ जर में कहाँ आता है? सुनाई जरा हर्फ जर। बाता का अफलाम, बाता का अफलाम वाव, रुबा हशा मिन अता, रुबा हशा मिन अता। तो ये हर्फ जर के अंदर आ रहा है और अगले वर्ड को जो है वो जर में लेके जा रहा है, ठीक है। शैतान से, शैतान से। अर रजीम, ठीक है, अर रजीमी। तो ये बेसिकली उसी की जो है ना वो सिर्फ मौसूफ हो जाता है, ठीक है, सिफत और मौसूफ सिफा हो जाता है। तो रजीम का मतलब होता है, इसका मेन वर्ड जो है वो रजम। आपने सुना होगा रजम करना, पत्थर मारना, वो जो सजा के तौर पे रजम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जिसे धुतकारा हुआ हो, जिसे जो है वो दूर किया हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है, अल्लाह की, मिनश शैतान रजीम, धुतकारे हुए शैतान मरदूद से हम कहते हैं, या धुतकारे हुए शैतान से, ठीक है। ये इसके ट्रांसलेशन होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो ये लफ्ज़ हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो वही जो है वो बा वही वाला हो गया के साथ, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। तो क्या फर्क है रहमान और रहीम में? रहमान इज रहमान इन द सेंस ग्रेटर, अगेन ग्रेटर तो देखें वो नहीं, ये वर्ड यूज होता है बेनिफिशिएंट, लेकिन उसका मतलब क्या है? हमने कब यूज करते हैं उस वर्ड को इंग्लिश में, ठीक है। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि जो हम वर्ड बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। बेनिफिशिएंट वर्ड जो है वो यूज होता है, लेकिन हम आम कॉमन इंग्लिश में यूज नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं है कि बेनिफिशिएंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसके अंदर अभी हम डिटेल में जाते हैं। अभी जो है वो सूरह फातिहा हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक का हमने क्या किया? अभी तक हमने अल्लाह अकबर से बात शुरू की, अल्लाह अकबर, अल्लाह, उसके बाद सना हमने पढ़ी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ज़हन में आपके मतलब चलना चाहिए कि क्या बात चल रही है। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब हम फातिहा पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जो है वो रकत में हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सूरह फातिहा अगर हम शुरू करें, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। सबसे पहले हमने लफ्ज़ हम जो है वो कर लिया था, ठीक है। तो हम का क्या मतलब आपने बताया था? प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड, सना प्लस शुक्र, ठीक है। सना भी यूज होता है, मद भी यूज होता है, उर्दू में भी मद यूज होता है, ठीक है। अरबी का भी वर्ड है मद या सना, और ये है शुक्र, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसके साथ लगा हुआ है अलिफ लाम, अलहम, ठीक है। अल का हमने क्या पढ़ा था? क्या मतलब होता है? दा, ठीक है। द प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। यानी कि इसका ही मतलब होता है द अल्टीमेट प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। अल लगाने से ये फायदा होता है, सारी तारीफ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि तारीफ सिर्फ अल्लाह की है। बाकी हम जिस भी चीज़ की तारीफ करते हैं वो उसकी डायरेक्ट नहीं है। किसी को कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है या बहुत ज़हीन है, ठीक है, तो वो बेसिकली अल्लाह ही की तारीफ है, ठीक है। तो ये अलहम्द का मतलब ये हो गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही ये क्या है? अल्लाह की, ठीक है। ली वही हर्फ जर आ गया, अल्लाह को जो है वो जर में ले गया। अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, ये जो है वो बहुत अहम वर्ड है यहाँ पे इस पूरी सूरह फातिहा के अंदर। बेसिकली सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा इंट्रोडक्शन है। अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन कराता है लोगों से कि मैं कौन हूँ,
تمہارا میرے سے تعلق کیا ہے اور کیا ہماری ڈیلنگ چلے گی. یہ بیسک انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے رب کا ورڈ بہت امپورٹنٹ. رب کا کیا مطلب ہے؟ اب تو اللہ گاڈ گاڈ اور کریٹر نہیں, کیونکہ وہ خالق ہے. بیسیکلی اس کا میننگ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کمپلیکس ہے, اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد, ٹھیک ہے, اللہ نے اپنا نام لیا سب سے پہلے, اس کے بعد اپنا سب سے پہلی جو بتایا کہ میں کون ہوں, رب ہوں میں. ٹھیک ہے. رب جو ہے وہ عربی زبان میں 4-5 لفظ ہیں جن کو ملا کے جو ہے وہ ایک رب بنتا ہے. ٹھیک ہے. جن میں جو ہے وہ مربی, منعم, قیم, یہ سارے الفاظ ہیں. لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے انگلش کے اندر اس کا بتاتا ہوں کہ رب کا مطلب ہے ماسٹر who has the following qualities. ٹھیک ہے. یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو اس ماسٹر, یہ ماسٹر وہ نہیں ہے جو ہمارا اردو میں ماسٹر کہتے ہیں جو پڑھاتا ہے, ٹیچر ہے, یہ وہ ماسٹر نہیں. یہ ماسٹر ہے جو سلیو کا ماسٹر ہوتا ہے, آقا جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی غلام کا جو ماسٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا ماسٹر ہے. تو وہ ماسٹر, اور اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. ٹھیک ہے. 4-5 چیزیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اونر. ٹھیک ہے. میں عربی والی ورڈز نہیں یوز کر رہا. ٹھیک ہے. صرف سمپلیفائی کانسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے اونر. دوسرا ورڈ جو ہے وہ ہے انچارج. ٹھیک ہے. انچارج ہو گیا. تیسرا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے who is the one taking care of, جو ٹیک کیئر کرتا ہے. اچھا. چوتھا ہے منعم, گیور آف گفٹس. ٹھیک ہے. جو کہ گفٹس دیتا ہے. اور 5واں ورڈ ہے جو کہ مینٹین کرتا ہے, جو کہ مطلب آپ کو, جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 5واں ورڈ ہے کہ مینٹینر. جیسے کہ جو کیا کہتے ہیں میڈیکل کے اندر وہ مشین جو آپ کو زندہ رکھتی ہے, وینٹیلیٹر مشین جو آپ کو ہوا دے رہی ہوتی ہے, تو اسے بھی یہ قیم کہا جا سکتا ہے ایک طرح سے, کہ آپ کو مینٹینر جو کہ آپ کو زندہ رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ مل کے, اور ماسٹر کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں تو وہ بنتا ہے لفظ رب. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کتنے آرام سے جو ہیں وہ گاڈ کہہ کے الحمدللہ میں تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ گاڈ کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹاپ کر سکتے ہیں. آئیے.